بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اب جب آپ سے مخاطب ہیں، آئینی بینچ تشکیل پا چکا ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، سپریم کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بارے میں اب پارلیمانی کمیٹی تشکیل پا رہی ہے، تو بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو آئندہ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ہونی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ آئینی عدالت کا سربراہ کون ہوگا، چیف جسٹس کون بن سکتا ہے، یہ آئینی ترامیم کیوں ضروری تھیں، پاکستان تحریک انصاف نے کیا کھیل کھیلا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر کون کون سے لوگوں نے کیا کیا کھیل کھیلا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی آج کے اس ولاگ میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آئینی عدالت میں بلاول بھٹو صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت اہم کردار ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ایک ویٹ دیا ہے، کریڈیبلٹی دی ہے، ایک وزن دیا ہے، ایک لیجٹمیسی دی ہے، اور ظاہر ہے ان کا اپنا کردار بھی، کیونکہ بہت ساری ترامیم جو تھیں وہ اگر وہ نہ ہوتے، جیسے ملٹری کورٹس کے حوالے سے اور دیگر جو تھیں وہ نہ ہوتے، بلاول بھٹو صاحب ان کو آگے نہ کرتے، وہ خود بھی آگے نہ آتے، ان کا کردار نہ ہوتا، بلاول صاحب کا کردار نہ ہوتا، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ ترامیم ہو پاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے انٹرویو میں بلاول بھٹو صاحب نے بہت واضح لفظوں میں کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ ان کے منشور کا حصہ ہے اور اسی کے اوپر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے ملٹری کورٹس ان کے منشور کا حصہ نہیں ہے، تو وہیں پہ بات واضح ہو گئی تھی کہ پیپلز پارٹی بھی اس کے فیور میں نہیں تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس کے فیور میں نہیں تھے۔ اب کانسٹیٹیوشنل کورٹس کیوں ضرورت تھی ان کی، یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے کہ جس طرح سے عدالت نے اپنا ایک اسٹیبلشمنٹ اور عدالت کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ ٹوٹا تھا، اس میں عدالت نے اپنے کردار سے ایکسیڈ کیا تھا، اس نے اپنے کردار کو، اپنے دائرہ اختیار کو بڑھا لیا تھا، اور اب سے نہیں، ٹوٹنے سے پہلے بھی جب دونوں کا گٹھ جوڑ تھا، وزرائے اعظم کو گھر بھیجنا ہو یا پھر ایگزیکٹو پاورز لینی ہو یا پھر 63A جیسی ری رائٹ کرنے کے مترادف قوانین بنانے ہوں، جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں الیکشن کمیشن جیسے، ان کے کردار کو محدود کرنا ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل، یہ سپریم کورٹ نے اس طرح کے معاملات جو وہ کیے ہیں، پاناما کیس کے اندر بھی گٹھ جوڑ رہا، اس کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی 2008، اور اس کے بعد جوڈیشل ایکٹیوزم نے جس طرح سے عدالت کو ایک ایگزیکٹو پاورز جو تھی وہ دے دی تھی، ضروری تھا کہ آئینی عدالتیں ہوں اور کسی ایک شخص یا کسی ایک حکومت کے تابع آئینی بینچ یا عدالتیں نہ ہوں، بلکہ پارلیمنٹ کے تابع ہوں۔ تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑی سکسیس ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو پارلیمانی جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت کو اس کا فائدہ ہے۔ حکومت کے جو جج ان کو چیلنج کر سکتے تھے، جو جج ان کے خیال میں جو تھے وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے، اور اس کے بہت سارے جو حکومتی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت موجود تھے، تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو حکومت بھی سیکیور ہوئی ہے، لیکن ابھی آئندہ چند گھنٹوں کے اندر بہت اہم فیصلے ہونے ہیں۔ 35 یا 34 گھنٹے جو رہ گئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، آج کسی وقت بھی اگلے چند گھنٹوں کے اندر جو کورٹ ہے اس کی تشکیل، کمیٹی کی تشکیل ہو جائے گی۔ اس کمیٹی کی تشکیل میں حکومت کے اپوزیشن کے 4 لوگ بھی ہوں گے، اس کے اندر اٹارنی جنرل بھی ہوں گے، اس کے اندر بار کونسل بھی ہوگی، اس میں چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ہوگا، اور وہ نامینیٹ کریں گے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ہیں سربراہ ان کو۔ یہ یاد رہے کہ جو چیف جسٹس جو سپریم کورٹ ہے اس کا جو بینچ، جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس میں سینئر موسٹ ہی بنیں گے جو کہ منصور علی شاہ صاحب ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق وہی بنیں گے، اگر وہ خود پیچھے نہیں ہٹ جاتے، ویسے وہ کیوں ہٹیں گے، اور ان کو ہٹنا بھی نہیں چاہیے، وہ بہت ہی آنریبل شخصیت ہے، اور ان کو کنٹروورشل کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور حکومت کی جانب سے بھی، تو میرا خیال ہے وہ ادھر بن جائیں گے، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ اس کے بعد کے جو 3 سینئر موسٹ ہیں، اگر منیب اختر صاحب بھی رہے تو ان 3 کے بیچ میں ایک کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ مقرر کیا جا سکتا ہے، وہ یا آفریدی بھی ہو سکتے ہیں، امین الدین خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں، منیب اختر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہوئے، منیب اختر صاحب اس کا حصہ بنے، تو جو اس سے اگلے 3 سینئر موسٹ ہیں ان میں سے جو ہے کسی ایک کو چیف جسٹس یا بینچ کا جو سربراہ ہے آئینی بینچ کا وہ بنایا جا سکتا ہے۔ آج منصور علی شاہ صاحب نے بھی ریمارکس دیے، اور انہوں نے بھی کہا کہ اب تو آئینی بینچ جو ہے وہی سنے گا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے، کلیئرٹی لینی ہے کون سا بینچ کدھر جائے گا، یہ ساری چیزیں،
اور عائشہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اب تو آئینی بینچ آپ جانے اور آپ جانے وغیرہ والا معاملہ جو ہے اس کے اوپر کیا۔ حامد خان صاحب کی بھی آج جو ہے وہ تو میں ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ۔ قاضی فائزہ صاحب اب جا رہے ہیں چند دنوں کے اندر، اور یہ طے ہے، اور ان کو ایکسٹینشن لینا بھی نہیں تھی۔ ہم خود یہ بار بار یہ آپ کو بتاتے رہے کہ انہوں نے کسی بھی طرح سے توسیع لینے کا سے انکار کر دیا تھا، اور اب جو لوگ ان پہ تنقید کر رہے تھے میرا خیال ہے ان کو معافی تو مانگنی چاہیے کہ انہوں نے ایک غلط پروپیگنڈا کیا۔ اب وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے، کسی بھی طور نہیں ہوں گے۔ ہاں البتہ اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر جو کمیٹی بنے گی اس کو وہ ضرور اس کے اندر وہ سربراہ یا اس کا حصہ بنیں گے، اور وہ اگلے آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے اس کا وہ اعلان کریں گے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ یہاں تک محدود نہیں رہے گا، اور یہ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ بھی اس کے بعد کچھ اور امینڈمنٹس بھی آئیں گی، اور اس امینڈمنٹ کے اندر جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی ہی بینچ بھی تشکیل دیا کرے گی۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ سے نکل کے یہ بینچ کی طرف بھی آ سکتا ہے، یعنی اس بات کا امکان ہے، اور حکومتی حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے بینچز ہیں یا جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں ان کے لیے بھی کمیٹی ہی فیصلہ کرے گی، اور اگر یہ ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا یہ بھی ایک فیصلہ ہوگا، اور اس کی ریزسٹنس بھی آئے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اب اس معاملے کے بعد سپریم کورٹ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جوابی کارروائی ہو سکتی ہے۔ کیا منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ الگ بینچ بنا کے خود کو چیف جسٹس بنا لیں گے، یا وہ پھر جو آئینی ترمیم ہے جس کو کہ ختم کرنا ناممکن ہے کیونکہ یہ عوامی مفاد عامہ کے خلاف نہیں ہے، تو اس کے اور اس کی بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، آئینی ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا کوئی بہت یعنی ناممکن ہی ہے تقریباً، لیکن کیا وہ خود کر لیں گے، یا پھر یہ کہ وہ اس وقت جو پروسیس بن گیا ہے، جو امینڈمنٹ بن گئی ہے اس کے تابع ہو کے اب جو ہے وہ آگے اپنا کام جو ہے وہ کریں گے، اور اپنے آپ کو نان کانٹروورشل بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، کیونکہ وہ بہت ہی آنریبل اور قابل جج ہیں۔ تو یہ تو کچھ خبریں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے، اور اس کا تحریک انصاف کے لیے کیا نقصان ہوگا، اس کے اوپر ہم آپ کو ضرور ایک الگ ولاگ بنتا ہے، کیونکہ بہت تفصیلی اس کے اوپر بات ہوگی کہ تحریک انصاف اب کہاں کھڑی ہے اور کس طرح سے وہ آگے بڑھے گی، اور اس کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے تحریک انصاف نے بطور جماعت سارا کا سارا اپنا جو وزن تھا وہ کورٹس کے اوپر ڈالا ہوا تھا، اور وہ کورٹس کے ذریعے سے ان کو ریلیف بھی مل رہا تھا، اور ایک طرح سے ان کے اوپر وہ بہت زیادہ ان کا بھروسہ بھی تھا۔ تو یہ اب چند گھنٹوں کے اندر یہ معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ آتے ہیں تحریک انصاف کی جانب کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس پوری امینڈمنٹ کے اندر دو لوگوں کا قد بہت بڑا ہے۔ سینٹر سٹیج کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت قائد حزب اختلاف کا کردار بھی انہوں نے ادا کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں باقاعدہ قائد حزب اختلاف بھی ہو جائیں۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جنہوں نے اس امینڈمنٹ کے لیے ایک کنسنسس بنایا، ایک ماحول بنایا، بحث آغاز کیا، جو کانٹروورشل حکومت کی طرف سے پرپوزڈ امینڈمنٹس تھے ان کو ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور ایک اپنا جو پولیٹیکل کردار ہے وہ بہت بلند کیا۔ اور یہ کہا جانا چاہیے کہ جب وہ فارن منسٹر بنے تھے تو کہا گیا تھا کہ انہوں نے ایک امتحان پاس کیا، انہوں نے ایک اور امتحان پاس کیا جس میں کہ ایک موسٹ کانٹروورشل جو ٹائم تھا اس کے اندر انہوں نے جماعتوں میں میکسیمم کنسنسس جو ہے وہ پیدا کیا۔ تو اس کا کریڈٹ بلاول بھٹو صاحب کو ضرور جاتا ہے، وہ ایک نوجوان قیادت ہیں، اور آئندہ انہوں نے بتا دیا ہے پالنے کے اندر ہی اپنے کہ ان کے یعنی کہا جاتا ہے نا کہ پالنے میں بچوں کے پاؤں پتہ چل جاتے ہیں، تو یہ اب ان کو نظر آ گیا ہے کہ بلاول اپنا ایک پولیٹیکل کردار جو ہے وہ کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں اپنی ذمہ داری کے ساتھ۔ تو جہاں تک کہ تحریک انصاف کا ہے، تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ حکومت کے ساتھ تھے، تحریک انصاف نے بھرپور ساتھ دیا ہے، چاہتے نہ چاہتے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، اس امینڈمنٹ کو پاس کروانے میں۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں اپنے جو قائدین تھے ان کی بات کو نہیں سنا، صرف اور صرف اس بات پہ زور رکھا کہ وہ رہائی جو ان کو نہیں مل رہی اس کے لیے وہ کام نہیں کر سکے ہیں، اور بہت سارے جو سیاسی لوگ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تحریک انصاف کے، وہ اس کردار سے اور اس طرح کے جو تحریک انصاف کا جو معاملات تھے اس سے بالکل خوش نہیں، اور آپ نے دیکھا کہ 4 لوگ تو ادھر تھے جو کہ پہلے سے ہی کہا جا رہا تھا کہ وہ جا رہے ہیں، لیکن زین قریشی
قریشی صاحب کا غائب ہو جانا، ان کا ویڈیو پیغام آخری وقت پر آنا، ان کا ویڈیو پیغام پہلے فرحان ورک صاحب کی طرف سے اپلوڈ ہونا اور بعد میں ان کی طرف سے اپلوڈ ہونا، اس کے بہت سارے سوالات بھی ہیں، اس کے بہت سارے مطالب بھی ہیں، اس کے بہت سارے معنی بھی ہیں، اور اس بات کی نشاندہی بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے اندر، میں زین قریشی صاحب کے معاملے کو سائڈ پہ بھی رکھ دوں، ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ بن سکتا ہے، جو کہ تحریک انصاف کی سیاست کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ لیکن اس کا قصوروار کون ہے، اس کا الزام کس پہ ہے؟ تو میرا خیال ہے اس کا الزام صرف اور صرف عمران خان صاحب کے اوپر ہے، جنہوں نے اپنی اتنی بڑی جماعت کو، اتنی بڑی اسٹرینتھ کو یوٹیلائز نہیں کیا پارلیمانی سیاست کے اندر، سیاسی جو شطرنج ہے اس کو کھیلنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کا سارا جو دار و مدار تھا یا تو وہ عدالتوں پر تھا، یا ان کا جو ہے وہ احتجاج کے اوپر تھا، یا احتجاجی سیاست کے اوپر تھا، یا محاذ رائے کے اوپر تھا، یا جو ایک طرح سے لڑائی تھا اس کے اوپر تھا۔ انہوں نے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا کہ ان کی جماعت، جو کہ بیرسٹر گوہر جیسے لوگوں کے پاس ہے جو بہت ہی پازیٹیولی بڑھتے ہیں، وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں کر پائے، کیونکہ عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے تھے۔ تو اب ان کے اندر بھی فارورڈ بلاک بننے کی جو ہے وہ اطلاعات ہیں، اور تحریک انصاف کو آنے والے دنوں میں بڑے مسائل ہوں گے۔ بہرحال حکومت نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور ان کو آنے والے دنوں کے اندر اس کامیابی کا وہ کے ثمرات بھی حکومت کو بھی ملیں گے، ریاست کو بھی ملیں گے، لیکن اصل بات تو معیشت کی ہے جس میں ان کو کام کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے، لیکن جو سپریم کورٹ ہے اس کے اوپر بھی ضرور نظر رکھنا پڑے گی کہ وہ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہم پھر مزید تفصیلات آپ کے لیے لے کے آئیں گے اللہ نے کے بعد۔